ایک سائز بڑھا دیا ہے گورنمنٹ کا. اسمارٹ گورنمنٹ اس طرح کی نہیں ہوتی, یہ ایک قسم کی سیاسی گورنمنٹ ہو سکتی ہے. اصل میں نا دیکھیے عجیب و غریب قسم کی توسیع ہوئی ہے. جس شخص نے میرے لیڈر نواز شریف کو اس کی بیٹی کو گالی دی اس کو آپ نے منسٹر بنا دیا اور مجھے آپ نے پوچھا تک نہیں. تو لوگوں کے گریونسز ہیں. جتنی خوبصورتی پاکستان میں ہے, آپ اندازہ کریں کہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھ لی ہے لیکن پاکستان دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ناردرن ایریاز ہیں. آپ دیکھیں گلگت بلتستان ہے, ان کی خوبصورتی کے الگ, ناران کا غان ہے, وہاں پہ بٹا کنڈی میں آپ جائیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہے. پاکستان میں 2-3 چیزیں بہت تکلیف دہ ہو رہی ہیں. دہشت گردی, انتہا پسندی. کبھی بلوچستان میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کبھی کے پی میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, بم دھماکے ہو رہے ہیں, لاشوں کی خبریں, ایمبولینسوں کے سائرن. عمران خان صاحب کو ان کو جیل میں ڈال دیں, لیکن اب ان کا مضمون ٹائم میں شائع ہو جائے تو پھر تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے, کون ہینڈل کر رہا ہے عمران خان کا سوشل میڈیا. میں حیران رہ گیا کافی دیر تک, تو مجھے یقین نہ آیا کہ یہ اوریجنل ہے یا چیٹ جی پی ٹی سے. پھر میں دیکھا سی این این پہ چل رہا ہے, فاکس نیوز پہ چل رہا ہے, ہر جگہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے اس طرح ہمارے جرگے میں کوئی پیسے کسی نے دینے ہو تو اس کو نہیں گھیر کے لوگ بٹھاتے اور کہتے ہیں ہاں کٹ ساڑھے پیسے 2000 رنز بھی تیز بنائے. اب وہ تیز نہیں بناتے رنز, ایک تو پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ بناتی نہیں ہے تیز کیا. اور دوسرا یہ کہ ان کا نمبر بھی چینج کیا گیا تھا. ٹو بی فیئر ان کو اوپننگ پہ بٹھایا گیا. وہ پاکستان کے مڈل آرڈر ون ڈاؤن بیٹسمین ہیں جو مشہور ہیں. ناظرین السلام علیکم, میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وی ٹاک ہمارا پروگرام ہے. چند بڑے بنیادی ایشوز پر بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے وفاقی کابینہ میں توسیع ہو گئی ہے. بہت سارے لوگوں کو پورٹ فولیو ملا, بہت سارے لوگوں کو پورٹ فولیو نہیں ملا. کچھ ایسے ہیں جن کے پاس بہت ساری وزارتیں ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ویسے ہی پھر رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس توسیع کے حوالے سے اختلافات نظر آتے ہیں. کچھ بات کریں گے. عمران خان کا ایک آرٹیکل چھپا ٹائمز میں. عمران خان جیل میں ہے, آرٹیکل وہاں چھپ رہا ہے, تو کون یہ آرٹیکل لکھ رہا ہے؟ جیل کے حکام کہہ رہے ہیں یہاں سے نہیں گرا. تو اصل کہانی کیا ہے؟ کیا جو عمران خان کا سوشل میڈیا عمران خان کی کنٹرول سے, تحریک انصاف کے کنٹرول سے باہر ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. موسم بہت اچھا ہے اور روزہ اچھا گزر رہا ہے. بہت جگہ برف باری ہو رہی ہے. پاکستان بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں جنت کا منظر پیش کر رہا ہے. لیکن دنیا میں اگر ایسے کوئی علاقے ہوں تو وہاں پر ٹورزم کو بڑا فروغ دیا جاتا ہے. پاکستان میں اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیکیورٹی کا مسئلہ رہتا ہے. سیاح نے آ کے اپنی جان نہیں گنوانی ہوتی, وہ ریلیکس کرنے آتا ہے, جان گنوانے نہیں آتا. تو ٹورزم انڈسٹری کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. دنیا بھر میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے ٹرمپ اور زیلنسکی کے حوالے سے. کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ڈپلومیسی کے تمام نارمز, قواعد, قاعدے سب تباہ و برباد ہو گئے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح یوکرائن کے صدر کے ساتھ کیا جیسے وہ کسی بچے کو ڈانٹ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ بہت بری صورتحال لگ رہی ہے. دنیا کا اس پہ امپیکٹ کیا ہو رہا ہے, دنیا اس پہ کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے, اس پہ بات کریں گے. اور آخری خبر جو ابھی اڑتی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جان بابر اعظم صاحب نیوزی لینڈ کے دورے پہ سلیکٹ نہیں ہو رہے. خبر اچھی ہے کرکٹ فینس کے لیے یا نہیں, اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے کابینہ کی توسیع. وسیم صاحب کیسی ہوئی کابینہ کی توسیع؟ دیکھیں کابینہ کی توسیع تو ہو گئی, 50 کے قریب اب وزراء کی فوج ظفر موج ہے. یہ جو نون لیگ نے کہا تھا ہم آسٹیرٹی کریں گے, ہم خرچے بچائیں گے, یہ تو اس کے بالکل خلاف. ہاں اس کے سیاسی مقاصد ہیں, کہا جا رہا ہے کہ اس کے سیاسی مقاصد ہیں کہ جو جن علاقوں سے آ رہے ہیں, مثلاً کے پی سے بھی لوگوں کو رکھا گیا ہے, ہزارہ ڈویژن سے بھی لوگوں کو رکھا گیا ہے, پنڈی سے بھی رکھا گیا ہے, تو یہ ان علاقوں میں سیاسی رابطہ کاری میں معاون ہوگا. وزیر صاحب جھنڈے کے ساتھ گاڑی لے کے جائیں گے, کام کروا دیں گے کچھ لوگوں کے, تو وہاں پر ان کی مقبولیت جو ہے اپنی پارٹی کی وہ بڑھانے کے لیے کاوش ہے, یہ کہا جا رہا ہے. مگر اس میں ہے کہ کئی لوگوں کے تو پورٹ فولیو تک ابھی تک نہیں بتائے گے کہ کس کا کیا پورٹ فولیو ہوگا, کیا کام کریں گے, کیا وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہیں یا نہیں ہے. حنیف عباسی صاحب کو وزارت ریلویز مل رہی ہے کیونکہ وہ کافی انسسٹ کیا ہے کہ جی پنڈی میں چونکہ پہلے بھی شیخ رشید صاحب کے پاس بھی ریلویز تھی تو میرے پاس بھی ریلویز ہونی چاہیے. باقاعدہ انہوں نے کوئی میٹنگ بھی چیئر کی ہے. اس طرح باقی لوگوں کا بھی ہے, تو ایک سائز بڑھا دیا ہے گورنمنٹ کا. اسمارٹ گورنمنٹ اس طرح کی نہیں ہوتی, یہ ایک قسم کی سیاسی گورنمنٹ ہو سکتی ہے. اصل میں نا دیکھیے
عجیب و غریب قسم کی توسیع ہوئی ہے. کچھ وزراء سے بات ہوئی جو بنے ہیں، جب وہ حلف اٹھانے جا رہے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں پورٹ فولیو کون سا مل رہا ہے، وہ فل منسٹر بن رہے ہیں یا چھوٹا وزیر بن رہے ہیں، وزیر مملکت بن رہے ہیں. تو یہ یہاں تک نہیں ہے. تو ظاہر ہے اب انہوں نے پھر اپنے عہدوں پہ جو آپ کہہ رہے تھے اسمارٹ گورنمنٹ اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک کیا کرنا ہے. دوسرا، ایک بہت ساری چیزوں پہ بہت سارا اعتراض ہوا. پرویز خٹک کے حوالے سے بڑے اعتراضات اٹھے. ہمارے دوست ہیں اختیار ولی صاحب، مسلم لیگ نون کے بڑے پکے ڈٹ کے محبت کرنے والے ورکر، انہوں نے بڑا اعتراض اٹھایا کیونکہ وہیں سے پرویز خٹک کو لیا گیا اور اختیار ولی کو نہیں لیا گیا. اختیار ولی کہتا ہے کہ جس شخص نے میرے لیڈر نواز شریف کو، اس کی بیٹی کو گالی دی، اس کو آپ نے منسٹر بنا دیا اور مجھے آپ نے پوچھا تک نہیں. تو لوگوں کے گریونسز ہیں اور یہ جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے حکومت کے لیے. ایک طبقہ فکر یہ کہتا ہے کہ یہ توسیع اس لیے کی گئی ہے کہ اس کا ابھی کی منسٹریوں سے تعلق نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم پلان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے جو الیکشن ہونے ہیں اس کے حوالے سے حلقے اور برادریاں کیپچر کی جائیں اور اس پر کام کیا جائے. لیکن ابھی آپ نے خبر دیکھی کہ وہ آسٹیرٹی والی بات تو ختم ہو گئی کہ ابھی وزیر خزانہ صاحب نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ ہم نے 1.5 لاکھ پوسٹیں ختم کرا دی. پھر اس کے علاوہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈاؤن سائزنگ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر آپ کے ایک وزیر پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، بے تحاشا خرچہ ہوتا ہے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں کچھ ایسے نام بھی ہیں جو کہ بہت قابل قدر نام نہیں ہیں. تو یہ اس پہ میرے خیال میں ری تھنک ضرور کرنا چاہیے حکومت کو. لیکن خیر حکومت نے کیا ری تھنک کرنا ہے. موسم کی بات کر لیتے ہیں کہ موسم اچھا ہے اور پہلا روزہ ہے. بالکل جی، پاکستان بھر میں یہ دوسرا روزہ ہے اور پہلا ورکنگ ڈے ہے، چونکہ تو ہمارا پہلا ورکنگ ڈے ہے جس میں روزے میں تو واقعی میں ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں جی. برف باری ہو گئی ہے، خوبصورت مناظر میں ابھی جیو پہ دیکھ رہا تھا کہ منظر کشی کی ہوئی ہے پاکستان کے. تو اتنی خوبصورت جگہ ہیں مگر لوگ جانا بھی چاہتے ہیں مگر جانے کے انفراسٹرکچر بھی نہیں ہوتے. آپ دیکھیں جلدی سے روڈ کو کلیئر کرنا، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا، جتنی خوبصورتی پاکستان میں ہے آپ اندازہ کریں کہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھ لی ہے لیکن پاکستان دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ناردرن ایریاز ہیں. آپ دیکھیں گلگت بلتستان ہے، ان کی خوبصورتی کے الگ، ناران کا غان ہے، وہاں پہ بٹا کنڈی میں آپ جائیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہے. سوئٹزرلینڈ تو پاکستان میں بنا ہوا ہے اور یہ پوٹینشیل ہم پوری طرح ٹیپ نہیں کر پائے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کیوں نہیں کر پائے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ مری میں کوئی ٹرین لا رہے ہیں وہ 3D نہیں اور وہ سارا یہ آپ غلط، کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ تو بڑی ایویڈنٹ ہے. پاکستان کی یہ جو سیاحت ہے وہ دنیا میں کیوں مقبول نہیں ہو رہی. دنیا میں بے تحاشا ایسے ممالک ہیں جو صرف اپنی سیاحت کی وجہ سے اتنا ریونیو کماتے ہیں کہ ان کی پوری اکانومی چلتی ہے. بے شمار ممالک ایسے ہیں. پاکستان ان ممالک سے زیادہ، ترکی ہے سر، مسلمان یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ترکی ہے، کمبوڈیا جیسے ملک ہیں جہاں پہ لوگ صرف اسی کے لیے آتے ہیں. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے، پاکستان میں ہم ان چیزوں کو ڈیولپ نہیں کر سکے. ایک ریزن ہے، ٹورسٹ جب آتا ہے وہ ظاہر ہے دنیا دیکھنے آتا ہے، اس کو فیسلٹیز چاہیے، اس کو انفراسٹرکچر چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی چاہیے، سینس آف سیکیورٹی. پاکستان میں 2-3 چیزیں بہت تکلیف دہ ہو رہی ہیں. دہشت گردی، انتہا پسندی. کبھی بلوچستان میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی کے پی میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، لاشوں کی خبریں، ایمبولینسوں کے سائرن، یہی سارا کچھ منظر ہم دیکھتے ہیں. یہ سیاح کو خوف زدہ ہوتا ہے. اگر ہم اس ملک کی سیکیورٹی کو درست کر لیں تو میرے خیال میں ہم بہت زیادہ پوٹینشیل ہے یہاں کے ٹورزم میں. اور اتنا خوبصورت ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو مارکیٹ نہیں کر سکے اور اس میں ہماری اپنی غلطیاں. موجودہ حکومت سے توقع ہے اور جن کے ذمہ سیکیورٹی ہے ان سے بھی توقع ہے. دیکھیں عمار صاحب، ابھی ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 1.3 بلین ڈالر جو ہے پاکستان ٹوریزم سے کماتا ہے، یہ ٹوریزم کی ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے. جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا، آپ امیجن کریں کہ آئی ایم ایف سے ہم 5-6 بلین ڈالر کے لیے اتنے مذاکرات کرتے ہیں. 5-5 سال کا پروگرام ہوتا ہے. اگر آپ اس کو 10 بلین ڈالر تک کر جائیں تو آپ آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. بالکل، اور بہت ساری چیزوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کیسے حاصل کریں؟ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ملک میں امن نہیں ہونے دیتے. اب دیکھیے زیادہ سے زیادہ حکومت کیا کر سکتی تھی کہ ایسے لوگ جو انتشار پیدا کرتے ہیں، 9 مئی جیسے واقعات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو ان کو جیل میں ڈال دیں. لیکن اب ان کا مضمون ٹائم میں شائع ہو جائے
تو پھر تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے, کون ہینڈل کر رہا ہے عمران خان کا سوشل میڈیا؟ دیکھیں عمران خان کا سوشل میڈیا سب کو پتہ ہے, جبران الیاس ہیں جو ہینڈل کر رہے ہیں, بڑے کوالیفائڈ بندے ہیں, اس سے پہلے امریکہ میں اور بھی اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, وہ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پارٹی سے زیادہ تگڑا ہے. یہ بات میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں, یہ بات میسیجز میں ریویل ہوئی ہے کہ بیرسٹر گوہر کو باقاعدہ جبران الیاس ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پوسٹ کر رہے, آپ کیوں نہیں ٹویٹ کر رہے, آپ کی ٹویٹ کدھر ہے, آپ کی پوسٹ کدھر ہے. اور پوری پارٹی, جب وہ میسیجز لیک ہوئے تھے روف صاحب کے, اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ ہو از ان کمانڈ. تو یہی بات ہے کہ سوشل میڈیا بگ لارجر دین لائف کریکٹر بن چکا ہے, اور عمران خان سے بھی بڑا ہو چکا ہے, پارٹی سے بھی بڑا ہو چکا ہے, کیونکہ پارٹی کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ٹائم میں ابھی میگزین ٹائم میں ان کا آرٹیکل چھپ گیا عمران خان صاحب کا, وہی باتیں جو پہلے بھی کرتے رہے, وہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں بہت حالات خراب ہیں اور اس کو بہتر ہونا چاہیے. تو اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کسی کی نہیں ہوتی, ملاقاتیں اپنی پارٹی کی ہوتی ہیں. تو اتنا بڑا آرٹیکل کیسے بنایا, کیسے چھپا؟ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. دیکھیے عمران خان جیل میں قید ہے اور وہ کرپشن کے جرائم 190 ملین پاؤنڈ توشہ خانہ ان کی وجہ سے یا 9 مئی کی وجہ سے قید ہے. اچھا, ان کو کوئی آدمی بین الاقوامی صحافی ملنے نہیں آیا, کسی نے ان کا انٹرویو نہیں کیا. جیل حکام کہہ رہے ہیں کہ یہاں کاغذ قلم بھی نہیں عمران خان نے مانگا کہ خفیہ طور پر کچھ چیز بھی جائے, موبائل اور لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے. یہ حیرت ہوتی ہے کہ امریکہ میں ان کا کالم چھپ رہا ہے, برطانیہ میں ان کا انٹرویو چھپ رہا ہے, وہ خود جیل میں ہے, اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بات ایک لطیفے کی طرح لگتی ہوگی اور وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہوں کہ سوشل میڈیا کیسے چل رہا ہے. تو بنیادی طور پر اس پہ بے تحاشا پیسہ لگ رہا ہے. وہ کسی نے بتایا تھا ہمیں کہ 6 کروڑ روپیہ روزانہ تحریک انصاف لگاتی ہے, 1 ارب 80 کروڑ روپیہ مہینے کے, اور 22 ارب روپیہ جو ہے وہ سال کے لگ رہے ہیں تحریک. اور یہ رقم اس لابنگ منی سے الگ ہے جو امریکہ میں اس وقت لابنگ ہے. اتنے پیسے حکومت کے پاس تو نہیں ہے, حکومت تو نہیں انویسٹ کر سکتی, اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا نیریٹو بنانے کے لیے 22 ارب روپیہ سال کا لگا دے, نہیں کر سکتی نا. تو عمران خان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ 2 چیزیں, یا تو جس کے بارے میں خواجہ آصف نے بات کی تھی کہ ایک غریب بچے کا, کینسر زدہ بچے کی تصویر دکھا کے اس کے لیے زکوٰۃ خیرات مانگنا اور پھر اس پیسے کو پارٹی کے لیے, جلسوں کے لیے, دھرنوں کے لیے, پولیٹیکل نیریٹو کے لیے استعمال کرنا. دوسری وجہ ظاہر ہے عمران خان کا سابقہ سسرال ہے, گولڈ سمتھ کلین ہے, اور انہوں نے عمران خان میں انویسٹ کیا ہوا ہے, اور ان کے مقاصد سٹیبل پاکستان نہیں ہے. تیسری جو ہے نا, اب دیکھیے عجیب و غریب سوشل میڈیا ہو گیا ہے. عمران خان جیل میں بیٹھے کہتے ہیں کہ بھائی میرے سے بات کرے, سوشل میڈیا باہر کہتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. عمران خان کہتا ہے کہ بھائی خدا کے لیے میری رہائی کا کوئی طریقہ کرو, اور باہر سوشل میڈیا نعرہ لگا رہا ہوتا ہے تیرا باپ بھی دے گا آزادی. تو عمران خان کے لیے بہت بڑا مسئلہ سوشل میڈیا بنتا جا رہا ہے. عمران خان کی رہائی اس کو نہیں چاہیے. چند لوگ ہیں جو بیرون ملک ہیں, بدبخت ہیں, اور وہ یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ بری خبر سنا کے ویوز لیتے ہیں, اچھی خبر سے ان کے ویوز نہیں بنتے. تو یہ معاملات اب بہت خراب ہو گئے, لیکن دنیا ساری ایسی ہو گئی ہے. اب ٹرمپ کا کیس دیکھ لیں, کیا ہو رہا ہے وسیم صاحب, ذرا یہ بتائیں تو صحیح نا. میں کہتا ہوں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جو ملنے جاتا ہے نا, وہ تھر تھر کانپتا ہوا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی, اس دن سب نے جو چشمے فلک نے وہ نظارہ دیکھا, یقین کریں میں نے پہلے ہی منظر دیکھا, میں حیران رہ گیا. کافی دیر تک تو مجھے یقین نہ آیا کہ یہ اوریجنل ہے یا چیٹ جی پی ٹی سے. پھر میں دیکھا CNN پہ چل رہا ہے, فاکس نیوز پہ چل رہا ہے, ہر جگہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے, اس طرح ہمارے جرگے میں کوئی پیسے کسی نے دینے ہوں تو اس کو نہیں گھیر کے لوگ بٹھاتے اور کہتے ہیں ہاں کٹ ساڑھے پیسے. اس طریقے سے بات ہو رہی تھی. اور پریزیڈنٹس اور ڈپلومیسی دنیا میں کبھی ایسے ہو, ہمارا تو خواب ہے صحافی کے طور پہ کہ ایسا دیکھیں کہ لوگ آپس میں بات کیا کرتے ہیں جب ملاقاتیں ہوتی ہیں. مثلا ٹرمپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہوگی تو بات کیسے ہوئی ہوگی ہمیں نہیں پتا ہوتا. باہر آ کے تو سارے ایسے ہی کہتے ہیں کہ بائیلیٹرل امور پہ بڑی اچھی بات چیت ہوئی, باہمی دلچسپی کے امور پہ بات ہوئی, لیکن اس وقت تو لائیو گفتگو ہوئی. اور لائیو گفتگو میں کس طرح ٹرمپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے کارڈ ہے ہی, میں پتے نہیں کھیل رہا, میں تاش کھیل ہی نہیں رہا, تو میں کارڈ کی کیا بات کروں. اسے کہتے ہیں تم نے ہماری بےزتی کی ہے, تم ادھر آ کے وہ کر رہے ہو, تمہاری ہم نے ہیلپ کی. تو why aren't you wearing a suit؟ اور اسے کہتے ہیں کہ کپڑے کیوں نہیں پہنے, اور اس کی بےزتی کر رہے ہیں ساروں کے سامنے کہ تو کیا پہن کے آ گیا ہے.
وہ کہتا ہے کہ میں جہالت جنگ میں ہوں تو میں یہی پہنوں گا. پھر ان کے صحافی دیکھیں یار, ان کے بھی وہ بھی والے صحافی ہیں جو پارٹی ترجمان ٹائپ صحافی ہوتے ہیں, وہ اس کے کھڑے ہو کے صحافی اس سے پوچھا ہے کہ آپ نے سوٹ کیوں نہیں پہنا ہوا. مطلب آپ ان سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے تھے لیکن آپ نے یہ سوال پوچھنا مناسب سمجھا. تو وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کرسٹینا مانپور جو سینئر ان کی ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہے, بڑی بڑی جو ان کی وہ ہوتی ہیں, وہ ہاتھ سر میں دے کے بیٹھی ہوئی تھی. ان کی جو ایمبیسڈر ہے وہ ہاتھ سر میں دے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ زندگی میں ہم نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے کسی کو ڈپلومیٹک میٹنگ میں ذلیل کیا جائے. اس لیے وہ چلے بھی گئے, پھر وہاں سے نکال کے چلے گئے. کل رات کو برٹش پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے اس ٹائم پر, ان کے ساتھ بھی جس طریقے سے بات چیت, وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ملک میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے میں اپنے ملک کے اظہار رائے کی آزادی کے لیے بڑا پراؤڈ ہوں. انہوں نے کہا ہماری ٹیکنالوجی کمپنی, شاید وہ ایلان مسک کے حوالے سے کہہ رہے تھے یا کچھ لوگوں کو کہ جی ان کو آپ آزادی نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا میں تو وہ ہے, تو اپنے مہمان بلا کے پبلک ہیوملیشن یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے. ویسے میری تو دعا ہے پاکستان کی طرف سے کسی کو نہ بلائیں, اس لیے کہ بھائی وہ تو کچھ بے اعتبار بندہ نہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا جو یوکرائن کی ایمبیسڈر تھیں وہ رو پڑی. کوئی بھی شخص اپنے ملک کی, اپنی مٹی سے سب کو محبت ہوتی ہے, اپنے ملک کی اتنی توہین نہیں دیکھ سکتا. اور میں کریڈٹ دیتا ہوں زیلنسکی کو کہ اس نے اس سب کے مطلب 50 بندے آپ کے خلاف بول رہے ہیں, اور امریکہ کا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ اور صحافی سارے پارٹی ترجمان ٹائپ کے, اس کے باوجود بھی اس نے اپنے ہوش قائم رکھے جس حد تک وہ رکھ سکتا تھا. تو اس کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ساری دنیا میں ٹرمپ اور قابل نفرت ہو گیا اور ہمدردیاں زیلنسکی کے ساتھ ہو گئی ہیں. ہمدردیاں تو ہماری بابر اعظم کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کا کیا کرنا ہے بھائی نیوزی لینڈ کے دورے میں؟ کہہ رہے ہیں جی نیوزی لینڈ کے دورے میں ان کو نہیں لے کے جا رہے. بابر اعظم بیڈ پیچ سے گزر رہے ہیں. بہت بڑے بیٹسمین ہیں, 6000 رنز بھی سب سے تیز بنائے, 1000 رنز بھی سب سے تیز دنیا میں بنائے, 2000 رنز بھی تیز بنائے. اب وہ تیز نہیں بناتے رنز, ایک تو پہلی بات یہ. دوسرا یہ بناتی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ان کا نمبر بھی چینج کیا گیا تھا. ٹو بی فیئر ان کو اوپننگ پہ بٹھایا گیا. وہ پاکستان کے مڈل آرڈر 1 ڈاؤن بیٹسمین ہیں جو مشہور ہیں, مگر ان کا نمبر چینج کیا گیا. ویسے تو اب پاکستان میں آپ کو بتاؤں, میں بچوں سے بات کرتا ہوں, باقی لوگوں سے بات کرتا ہوں, انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے کرکٹ میں. یہ تھینکس ٹو دس پی سی بی اور تھینکس ٹو دس ٹیم. یہ امریکہ میں جا کے امریکہ سے بھی ہار کے آئی, جس سے کوئی جو ٹیم ہی نہیں تھی. انڈیا سے بھی وہاں پہ ہارے, اتنا امبیرسنگ کہ 120 چیز نہیں کر سکے. اس کے بعد یہاں پہ بھی آگے ہارے اتنے بری طرح کہ اپنے ملک میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور آپ تیسرے چوتھے دن ہی باہر ہو گئے, ایک میچ بھی نہیں جیتے. تو لوگوں میں دلچسپی کیسے رہے گی پھر؟ آپ لوگوں میں کہتا ہوں, میں کسی ایتھلیٹ کی کہانی پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک دفعہ فیل ہوا, امریکی تیراک تھا, اور 1970 کے اولمپکس میں اس نے گولڈ میڈل 7 گولڈ میڈل جیتے. پھر اس کے بعد اس نے کسی صحافی نے کہا کہ آپ بڑے لکی ہیں. اس نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیسے لکی ہوں. اس نے کہا میں 30 سیکنڈ سے پچھلے اولمپکس میں ہارا تھا. اس 30 سیکنڈ کا قرض پورا کرنے کے لیے میں ہر روز 8 گھنٹے پانی میں رہتا تھا, ہر روز پانی میں رہتا تھا. مجھے بیماریاں لگ گئیں, میرے والدین فوت ہو گئے, میں بینکرپٹ ہو گیا, میں نکلا نہیں. مطلب ہر روز پریکٹس کرتا تھا, تب جا کے آج میں نے 8 گولڈ میڈل لیے. یہ بات ان کو کیوں نہیں آتی ہمارے کھلاڑیوں کو؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس پوری ٹیم کو 8 گھنٹے نہیں, زیادہ وقت پانی میں رہنا چاہیے. اور بس فی الحال یہی کہہ سکتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.